اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الحمدللہ آپ مجھ سے پہلے شاہ نواز بھائی اور اس سے پہلے صادق بھائی کو سماعت فرما رہے تھے، جیسا کہ ایک سلسلہ ہمارے بیچ میں بھی 3-4 ہفتوں سے 3-4 اتوار سے لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں چل رہا تھا، اسی سلسلے کو میں نے آگے لے جانے کی کوشش کی، لیکن پچھلے اتوار کے موقع پر مجھے رکنا پڑا، اور اس موقع پر میں نے آپ لوگ اچھی طرح سے، نوجوان بچے تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 72 غور ایک ہندوستان کے اندر فلم آنے والی ہے، اور اس سے پہلے دا کشمیر فائل آ چکی ہے، اور جہاد سے متعلق بھی کئی فلمیں آ رہی ہیں، اب اس کے بعد میں دا آسام فائل بھی آئے گی وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی آئے گی، لو جہاد وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ حالات ملک میں یا دنیا کے اندر چل رہے ہیں انہی موضوعات پر زیادہ تر گفتگو کی جائے۔ تو پچھلے اتوار کے موقع پر میں نے قرآن کریم کی آیات کو لے کر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حور کس کو بتایا ہے، تو میں نے آیات رکھ کر وَإِنَّهُمْ خَاسِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ وَإِنَّهُمْ خَاسِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب وحور عین، یہ جو آیات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لی ہے، اس سے مراد میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کی آیات کو رکھ کر یہ بتایا کہ خاسرات الطرف نیچی نگاہوں والی، عین سے مراد بڑی بڑی ہرن کے جیسی آنکھوں والی عورتوں سے جنت میں جنتیوں کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ اطراب ہم عمر عورتوں سے جنتیوں کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں نے چند آیات کو سورہ قیامہ سے، سورہ رحمان سے اور سورہ نبا سے آیات رکھ کر آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ حور سے متعلق قرآن کریم یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، اور آخر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ صرف 3 ہی حدیثیں، 2 صحیح بخاری اور مسلم میں آپ کو حوروں سے متعلق حدیثیں ملیں گی، صحیح حدیثیں، ضعیف موضوع وغیرہ وغیرہ تو بہت ساری ہے، اور ایک حدیث مسند احمد میں حسن کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ 3 ہی حدیثیں صحیح ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس سے متعلق صحیح نہیں۔ یہ باتیں میں نے پچھلے اتوار کے موقع پر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی سماعت کیا ہے، اور میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے جو آپ کے والد ابراہیم لے کر گئے تھے وہاں تک میں آپ کو لے کر آ چکا تھا۔ اس کے بعد میں اب دیکھیے، جب باپ نے بیٹے کی قربانی، بیٹا باپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کے لیے تیار ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ان باپ اور بیٹے کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام لیا، اللہ کا گھر اب زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں یہ فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ اس عظیم کام کو ہم سے قبول فرمائیے، یقیناً آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ کا گھر، مسجد حرام کی بنیادیں رکھی جا رہی ہے، مسجد حرام کی تعمیر کی گئی، کس کے ذریعے سے؟ ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے کی گئی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے، جیسے اللہ رب العالمین نے وہ سب آیات تو آپ کے سامنے پڑھ دی گئی، ان آیات کو میں آپ کے سامنے نہیں دہراؤں گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مسجد حرام کی بنیاد رکھی گئی۔ میں مین باتوں کو فوکس کرنے کی کوشش کروں گا، ذرا توجہ سے آپ سماعت کیجئے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد بنائی جا رہی ہے۔ اس مسجد کو بنائے جانے کا مقصد اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جیسا آپ کے سامنے حضرت آدم کو لایا گیا، پھر اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کو لایا گیا، نوح علیہ السلام کے بعد میں جب یہ دنیا آباد ہوئی تو اس کے بعد میں پہلے یہ جتنے لوگ اس دنیا کے اندر بستے تھے، قرآن کریم کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ اس زمین پر بسنے والے ایک امت تھے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی فرقے نہیں بنے تھے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی وغیرہ وغیرہ موجود نہیں تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. اس سے پہلے ایک اور آیت کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک اسی طریقے کی آیت سورہ یونس میں بھی آپ کو ملے گی. سورہ یونس کی آیت کا نمبر دیکھیے، آیت کا نمبر 19 ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. پہلے سب کے سب لوگ ایک امت تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے. فَاخْتَلَفُوا، انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا. فرقوں کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے بانٹ لیا. تو یہ ان کو فرقوں سے نکالنے کے لیے، جب کوئی امت، کوئی قوم فرقوں کے اندر اگر تبدیل ہو جائے تو وہ نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا یہ مقصد سے ہٹ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انہیں پھر ایک امت بنانے کے لیے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں پیغمبروں کو بھیجنا شروع کر دیا. پیغمبر انہیں سمجھائیں، جو ایک امت بن جائے، فرقوں کو ختم کر دے، ایک یعنی مسلم بن جائے، ان کو خوشخبری سنائے. اور جو ایک امت نہ بنے، اپنے آپ کو فرقوں کے اندر بانٹ لے، ان کو ڈرائے انجام سے، دنیا میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اور پھر ان کے اختلافات کا فیصلہ کس کے ذریعے کرے؟ اللہ نے جو آسمان سے کتاب اتاری ہے، اس کتاب کے ذریعے ان کا فیصلہ کرے. لیکن اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی فرمایا کہ حق آنے کے بعد، آسمانی کتاب آنے کے بعد، پیغمبروں کے آ جانے کے بعد میں یہ گمراہ اور فرقوں کے اندر جو بٹ گئے، بغیم بینہم، ضد، ہٹ دھرمی، بغاوت، عداوت، ان چیزوں کی وجہ سے یہ کیا ہے، فرقوں کے اندر ہی بٹے ہوئے رہے اور انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اب اللہ رب العالمین نے ایک کام کا آغاز کیا کہ لوگوں کو دوبارہ پھر سے ایک امت بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ایسا مرکز تعمیر کروایا گیا، اور یہ مرکز صرف مسلمانوں کے لیے تعمیر نہیں کروایا گیا. جیسا میں آگے آپ کے سامنے خاص باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پر جو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لی گئی. اب آپ ذرا دیکھیے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اور یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد میں، یعنی چھوٹی سی مسجد، اس مکان سے بھی چھوٹی مسجد ہوگی، اس کے اندر 20-30 آدمیوں سے زیادہ آدمی اس گھر میں نہیں آ سکتے. اس گھر کو اللہ نے بیت اللہ کہا. تو قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی للہ آئے، فی سبیل اللہ آئے، قرض حسنہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا آئے، تو اس سے مراد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نہیں بلکہ اللہ کے ضرورت مند بندے ہیں. اللہ کے ضرورت مند بندے. تو بیت اللہ سے مراد یہ گھر اللہ کے بندوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. ان کے اختلافات کو مٹانا اور ان کے اندر اتحاد، اتفاق پیدا کرنے کے لیے اس گھر کو بنایا گیا ہے. جیسے سورہ آل عمران کی طرف میں آپ لوگوں کو یہ چلوں گا، آیت کا نمبر آپ 96 اور 97 دیکھیے، جس میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کا، کس کے لیے؟ وضع للناس، الناس کے لیے، لوگوں کے لیے بنایا گیا. یہاں پر مسلمان کا ذکر آیا؟ کہیں پر نہیں آیا. الناس کہا اللہ تعالیٰ نے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہاں پر ہے؟ مکہ میں ہے، بابرکت ہے. پھر آگے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم. اب اس ٹکڑے کو ذرا غور سے سنیے. ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس گھر کے اندر داخل ہوا وہ کس میں آ گیا؟ امن میں آ گیا. اب چلیے، ہماری اپنی سوسائٹی میں زیادہ تر باہر والے افراد، یعنی خلیج میں رہنے والے، وہاں پر جو وطنی ہیں،
انہوں نے ہماری بستی کی نہیں، دنیا کے تقریباً ممالک میں، خاص کر بارکس میں تو جتنی مساجد آپ کو آج بنی ہوئی ملیں گی، الا ماشاء اللہ سب کے سب خلیج میں رہنے والے عربوں نے بنائی ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر آپ دیکھیے، مسجد کی تعمیر ٹھیک اس رخ پر کی جاتی ہے جس رخ پر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اس طریقے سے مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے، یہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اس سے ہم کو لینا دینا بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسجد کی تعمیر کا مقصد یہی ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات، خانہ کعبہ مکہ کے سینٹر میں، خانہ کعبہ ساری دنیا کے سینٹر کا ایک حصہ ہے۔ مسجد نبوی مدینہ جانے کے بعد میں مدینہ کے سینٹر میں تعمیر کی گئی، اس کا رخ بھی مسجد حرام کی طرف کیا گیا۔ ہماری اپنی بستی کی طرف میں آپ کو لے کر آؤں گا، میں نے جس چیز کو نوٹ کیا ہے، ہماری اپنی بستی کی بڑی مسجد، آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے بڑوں کی ذہنیت پر آپ غور کیجئے، پوری بستی کے سینٹر میں تعمیر کی گئی ہے، پوری بستی کے سینٹر ہے، آپ دیکھ لیجئے کہیں سے بھی آپ، ہماری اپنی بڑی مسجد بستی کا سینٹر میں قائم کی گئی ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مسجد حرام کے اندر جو داخل ہوتا ہے اسے امن ملتا ہے، اور یہ مسجد سارے لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ اب ہم جو مساجد تعمیر کرتے ہیں، ان مساجد کی تعمیر کا مقصد یہی ہے، یا لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے، یا مسجد کی تعمیر کا مقصد سوسائٹی کے اندر امن و امان قائم کرنا ہے، ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو نیک، با اخلاق، با کردار پیدا ہو، یہ تو مقصد نہیں ہے۔ اب اگر یہ مقصد نہیں ہے تو چلیے میں آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 کی طرف لیے چلوں گا۔ مسجد تو مدینہ کے اندر ایک اور تعمیر ہوئی ہے، منافقین نے تعمیر کی تھی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ ایسی مسجد جو مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں کو فرقے بنانے کے لیے تعمیر کی گئی۔ مسجد تعمیر کرنے کے بعد میں ہر تعمیر کرنے والا اپنے فرقے کا خطیب امام مقرر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، آپ بتائیے۔ اللہ کی دعوت کے بجائے بریلویت، دیوبندیت، اہل الحدیث وغیرہ وغیرہ، اور داخل ہونے والے کو امن ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کوئی اگر کسی مسجد میں جا کر آمین زور سے کہہ دے، سارے لوگوں کی نماز ضائع ہو گئی۔ کوئی مسجد میں رفع دین کر دے، سارے لوگوں کی نماز ضائع ہو گئی۔ کوئی قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا ملا لے، سارے لوگوں کی نماز ضائع ہو گئی۔ تو یہ تو معاملہ آج ہمارا ہو چکا ہے، 8 رکعت پڑھنے والے 20 رکعت میں، 20 رکعت پڑھنے والے 8 رکعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف یہ فرمایا، اگر یہ معاملہ ہے مساجد کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقم فیہ ابدا، تو آپ ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہرگز مت جائیے۔ ہمارے امام، ہمارے علماء کچھ فتوے دیا کرتے ہیں، بریلوی کی مسجد میں آپ کی نماز ہوگی؟ بتائیے، بریلوی کی مسجد میں آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ دیوبندی کی مسجد میں آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بریلوی کی مسجد میں آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے فرمایا ایسی مسجد میں مت کھڑے رہیے جس مسجد کے ذریعے سے لوگوں کو فرقوں کے اندر، مسلمانوں کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا جائے، ایسی مسجد میں آپ مت جائیے۔ اب امام کا اور خطیب کا انتخاب اپنے اپنے فرقوں کو سامنے رکھ کر اگر کریں گے، امت کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا۔ مسجد حرام کی تعمیر کا مقصد کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا، اس یعنی لوگوں کو ایک امت بنانے کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر اسماعیل اور ابراہیم کے ذریعے کروائی جا رہی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں مساجد کی تعمیر جو کی جا رہی ہے، اپنے اپنے فرقے کو بڑھانے کے لیے، دوسرے فرقوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کے بیچ میں فتنہ اور فسادات کا ایک سلسلہ شروع کرنے کے لیے، اب مساجد کا کوئی مقصد باقی رہا نہیں رہا۔
یہی نہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ مسجد زرار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مسجد کو نماز ادا کرنے کے لیے جائیں تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مساجد میں تو ایسے انسان، ایسے مسلمان رہتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گندگی ہے، افتراق، فرقہ واریت، یہ لڑائی جھگڑے امت کے اندر، یہ گندگی ہے۔ مسجد حرام کو اس لیے نہیں بنایا گیا کانا آمینہ، جو مسجد حرام میں داخل ہو اسے امن ملے، سکون ملے، چین ملے۔ جو مسجد بارکس کی جامع مسجد میں داخل ہو اسے امن ملے، جو کسی سوسائٹی کی مسجد میں داخل ہو اسے امن ملے، سکون ملے، چین ملے، آزادی ملے۔ یہ ہے، کہیں پر ہے، اسی لیے مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اب مسجد تعمیر کرنے کے بعد میں مسجد کی ذمہ داریاں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ باتوں کو ذہن میں رکھیے، لوگوں کے سامنے ان باتوں کو پیش کیجئے اور اسی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کیجئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ میں ہوئی اور اسی نظام کے تحت جو مسجد حرام کی تعمیر ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظام کو لے کر مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد میں نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو نکل جاتے تھے۔ بازار میں دکانوں کا انسپیکشن کرتے تھے، چیک کرتے تھے دکانوں پر جا کر کہ کوئی دکان کے ذریعے لوگوں کو تول میں، ناپ تول میں، سامان میں، پیسے میں دھوکہ تو نہیں دے رکھا ہے۔ واقعہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایک دکان کے پاس سے گزرے جہاں پر کچھ گیہوں رکھا ہوا تھا، اوپر تازہ تھا، سوکھا ہوا تھا، نیچے کچا تھا۔ اللہ کے نبی نے نیچے ہاتھ ڈالا تو کچھ کچا اناج ہاتھ کو لگا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی رات میں بارش آئی لہٰذا میں نے جو بھیگ گیا تھا اسے چھپا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوپر کر اس حصے کو، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، جسے پسند ہے خریدے گا، ناپسند ہے چھوڑ دے گا۔ اور پھر فرمایا من غش فلیس منا، دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بازار تابع ہوتے تھے مساجد کے، الٹا بازار تابع ہوتے تھے مساجد کے، الٹا آج مساجد تابع ہے تاجروں کے، جو بازار میں بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے جن کے شو روم وغیرہ وغیرہ ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وغیرہ وغیرہ ہے، ان کے تابع مساجد ہے، یہی مساجد کو چلاتے ہیں۔ اب حق کی آواز مسجدوں سے نکلے گی؟ حق کے خطبے مسجدوں سے نکلیں گے؟ اب میرے جیسا شخص جب امت کو جوڑنے کے لیے یہ حدیث پیش کی جائے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، اب میں قرآن کریم کی آیات کو رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہر فرقے میں سے وہ جنت میں جائے گا جو نمازی ہے، توحید والا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ایک رسول کو ماننے والا ہے، جو قرآن میں مومن کے صفات بیان کر دیے گئے، وہ دیوبندی رہے، بریلوی رہے، کسی بھی فرقے سے رہے، وہ سب جنت میں جائیں گے، نام اللہ نہیں دیکھیں گے۔ تو پھر اس کے بعد میں وہی عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا، موسیٰ کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہونے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے ذریعے صفات بیان کر دیے گئے مومنین کے۔ تو حق کی آواز نکالنے کے، حق کی آواز کے لیے مسجدوں کو اگر ہم تاجروں کے تابع کریں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو مسجدوں کو تاجروں کے جو حوالے کر دیا گیا ہے، ان سے چھیننا، ان سے نکالنا، نیک متقی با اخلاق با کردار باصلاحیت لوگوں کے حوالے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ہر مسجد تابع ہو اس یعنی قرآن کے نظام کے، تو وہ ریزلٹس آئیں گے جو ریزلٹس مکہ میں آئے، وہ ریزلٹس آئیں گے جو مدینہ میں آئے۔ تو کیا ہماری مساجد کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا آمنا ومن دخلہ کانا آمنا، جو مسجد میں داخل ہو اسے امن ملتا ہے۔ ہماری مساجد میں امن نہیں ملتا۔ تو آپ کے آیات تو بہت ساری ہے لیکن وقت بھی نہیں ہے۔ ایک اور آیت دیکھیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
من آمن منکم باللہ والیوم الآخر. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، شہر کو امن والا شہر بنا دے. مساجد کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی سوسائٹی کو امن والی سوسائٹی کے اندر تبدیل کرے، ان کے اندر امن لانے کے لیے پوری طریقے سے تیاری کرے. اب کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے، مسجد سے نکل کر اپنے کمرے میں چلے جاتے. میری ذمہ داری ہو گئی. بارکس میں دارالقضاء قائم کرنے کے موقع پر میں نے تمام مکتبہ فکر کے علماء کے سامنے یہ باتیں پیش کی تھی کہ آپ مسجد میں آئیں، جمعہ کا خطبہ دے دیں، مسجد میں آئیں، 5 وقت کی نماز ادا کر دیں اور نکل کر چلے جائیں. اب ہماری سوسائٹی کے اندر قتل، خون وغیرہ وغیرہ فسادات، فتنے جو شروع ہوئے، آپ اس میدان میں اتر کر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کریں گے، عملی میدان میں نہیں آئیں گے اور بڑے بڑے علماء ہونے کے مفتی ہونے کے دعوے کریں گے. آپ دعوے کر لیں، بس اللہ آپ کو نہیں مانے گا. تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عملی میدان میں اتریے. اترنے کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد میں غور سے سنیے یہ بات، مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد میں بڑی مسجد کے امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بازار میں گشت کرے، دکانداروں سے ملاقاتیں کرے، ان کی تعلیم اور تربیت کرے، انہیں یہ بتائے کہ دھوکہ نہ دیا جائے، ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ قیمت نہیں لینی چاہیے. کوئی ایسے یعنی فنکشن ہالز پر چلے جائیں جو رات بھر باجا وغیرہ وغیرہ لگا کر لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کو روکے. یعنی لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے. آج کہیں پر کوئی مسجد کا امام آپ کو یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیا ہوا نظر آتا ہے؟ مسجد کے امام ہے، تنخواہ زیادہ چاہیے، خیرت اچھی ہے. خیرت اچھی رہنے سے مجھ کو کیا فائدہ؟ مسلیوں کو کیا فائدہ؟ آپ کی جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریے. میدان عمل میں اترنے کے لیے کوئی امام تیار نہیں ہے. بیٹھ کے صرف یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اسٹیج لگا دیجئے بڑا بہترین، 1000 آدمیوں کے لیے کرسیاں دلوا دیجئے، آپ کچھ لوگوں کو جمع کروا لیجئے، بڑا بہترین جھپا ایک توپ ڈال لیں گے، کرتا پیجامہ، بڑا بہترین عطر، مسواک لگا لیے، گترا سر پہ لگا لیے، یعنی سنت، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے اب آ کے بہترین انداز میں آپ کے سامنے تقریر کر کے نکل کے چلے گئے. یہ ہے علماء. کوئی عملی میدان میں کوئی آگے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ہجرت کا موقع چل رہا، ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور انصاری صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر نہیں پہچانے. ابو بکر کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. دونوں کے کپڑے ایک جیسے ہیں، کسی کے کپڑے میں کوئی تمیز نہیں ہے. حضرت ابو بکر بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھ کو نبی سمجھ رہے ہیں. اپنے یعنی ایک چادر یا ایک کپڑا نکالا، اللہ کے نبی کے سر پر کر دیا اشارتاً، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، کوئی ملاقات کے لیے آئے تو سوال کرے، من محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کسی کے کپڑوں میں کوئی تمیز نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، نقشہ بندی کے کپڑے ایک کلر کے، چشتی کے کپڑے پیلے، قادری کے کپڑے ہرے، نقشہ بندی کے کالے. یہ کپڑوں کے ذریعے ہم نے اپنی پہچان بنا لی. یہ دین کا یہ معاملہ کر دیا. دیوبندی علماء کو آپ الگ پہچان لیں گے، اہل الحدیث علماء کو آپ الگ پہچان، ہر ایک کی ایک الگ شناخت ہے. بریلویوں کو آپ پگڑی کے ذریعے ان کا کلر دیکھ کر پہچان لیں گے، دیوبندی کو آپ دیکھ کر پہچان لیں گے ان کی پگڑی یا ان کی ٹوپی یا ان کا شلوار یا ان کا کرتا دیکھ کر. اہل الحدیث کو دیکھ کر آپ الگ طریقے سے پہچان لیں گے. یہ شناختیں ہماری مختلف، اسی لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے. اب پھر اس کے بعد میں آگے آئیے، آپ حج کا جو طریقہ رکھا گیا ہے، سارے کپڑے اتار دو، پگڑیاں اتار دو، ٹوپی الگ الگ، مصر کی ٹوپی الگ، پاکستان کی الگ، ہندوستان کی الگ، بنگلہ دیش کی الگ، پگڑیاں الگ، ٹوپیاں الگ. اتارو یہ ساری چیزیں، یہ ناڑے، یہ پیجامے، یہ کرتے، یہ ساری چیزیں اتارو. ابراہیم نے جو کپڑے پہنے بغیر سلے ہوئے، یہی کپڑے پہن کر آؤ.
حج کرنے کے لیے. کیا کر دیا ہم نے آج؟ دین کا معاملہ کہاں سے لے جا کر کہاں پر پہنچا دیا. حج ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ایک ہونے کی تربیت تمہاری کی جا رہی ہے. اس کے بعد میں آپ حج کی ساری یعنی عبادت کے طریقے پر آپ نظر ڈالتے چلے جائیں, آپ کو یہی ملے گا کہ امت کو ایک کرنے کے لیے, اور جہاں کہیں پر بھی خانہ کعبہ کا ذکر آئے گا یا مسجد حرام کا ذکر آئے گا, وہاں پر آپ کو الناس مثابۃ للناس قیاما للناس, ہم نے مسجد حرام کو لوگوں کو ٹہرنے کی جگہ بنایا. مثابۃ للناس, ایک ایسی جگہ جہاں پر جیسے مثابہ کہتے ہیں پانی اوپر سے نیچے آ کر ایک گڑھے میں یا کسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک ایسی جگہ ہم نے خانہ کعبہ کو بنا دیا ہے. بستی سے شروع کر کے دوسرے ممالک کی طرف لیے چلتا ہوں اب آپ کو. بارکس میں عرب کے بجائے کوئی غیر عرب آ جائے, 50 سال 20 سال 30 سال تک قبول کرنے کے لیے اس کو تیار دکھی ہے. اب تو بارکس کے قبرستان میں غیر عرب کو اگر جو پہلے کے ہیں غیر عرب, ان کی تو ہو سکتی ہے پٹھانوں کی, عربوں کی تدفین بھی نہیں کر سکتے آپ, پھر قبول بھی نہیں. پھر اس کے بعد میں شہر حیدرآباد کا ٹھیک یہی معاملہ ہے. سید ہے تو وہ برہمن بن کے بیٹھا ہوا ہے, خان ہے تو وہ نہ جانے جس طریقے سے کاسٹ سسٹم غیر مسلمین کے یہاں پر ہے, یہی ہمارے یہاں پر بھی حبیب ہے, اہل بیت ہے, پھر اس کے بعد ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے پاس عزت والا تقوی والا ہے. کون سید ہے, کون پٹھان ہے, کون خان ہے وغیرہ وغیرہ, اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہے. حج کرنے کے لیے 2 کپڑے پہن کر کیوں جا رہے ہو؟ جب یہ ساری باتیں تمہارے اندر موجود ہے, ان چیزوں سے اپنے مزاج کو صاف نہیں کیا, نفسیات کو پاک نہیں کیا, تو حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی چیزیں فتنہ اور فساد پیدا کرنے والی ہے, کسی سوسائٹی کا امن تباہ اور برباد کرنے والی ہے. نماز کی سیڑھیاں بھی مت چڑھو, نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے دروازے میں داخل بھی مت ہو. ابھی تمہاری تطہیر کا کام, پیوریفیکیشن ابھی تمہاری ہوئی ہی نہیں ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ مسجد تو یہ تمام چیزوں سے تمہیں نکالتی ہے. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقنا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خاندانوں اور قبیلوں میں صرف پہچان کے لیے بانٹا ہے تم کو, نہیں بچائی. یہ ساری چیزیں نہیں بچی ہے. تو جہاں میں نے جیسے باتیں آپ کے سامنے رکھی, دیکھیے کہ جہاں کہیں پر بھی بیت اللہ کا ذکر آیا ہے, بستی کو آپ کے سامنے رکھا, بستی کے کچھ حالات رکھے. اب ممالک کے حالات کی طرف آپ کو لیے چلوں. ہندوستان کے اندر پاکستانی داخل ہو, برما کا آ جائے, پاکستان کا آ جائے, قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن ایک ایسا شہر ابراہیم, ہاجرہ, اسماعیل کے ذریعے ایک ایسا شہر آباد کیا گیا جس کے لیے کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. دکھ کا مارا, غم کا مارا, پریشان حال, ساری دنیا کا ستایا ہوا, ساری دنیا جس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہاتھ لگ جائے تو اس کے چیتھڑے اڑا دیے جائے, وہ کیا کرے؟ غیر ذی زرع وادی کے اندر آ کر بس جائے. کیا ہوگا؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اسے امن مل جائے گا. آج دنیا یہی چاہ رہی ہے. لیکن اس کے بعد میں آپ ذرا غور کیجئے کہ ہندوستان کے نام سے 1 لکیر, پاکستان کے نام سے 1 لکیر, امریکہ کے نام سے 1 لکیر, پھر اس کے بعد میں پاسپورٹ کا ایک سسٹم, پھر ویزا وغیرہ وغیرہ, وطنیت, قومیت, نیشنلزم, یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں پیدا کر کے انسان کو انسانیت سے ہٹا کے حیوانیت کے درجے پر پہنچا دیا گیا. اور حج یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان کو حیوانیت سے ہٹا کر انسانیت کے درجے پر دوبارہ لایا جائے. اسی لیے مسجد حرام کی تعمیر کی گئی. ہماری سوسائٹیز میں جو مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے اسی لیے کی جاتی ہے, مساجد کو صاف ستھرا اسی لیے رکھا جاتا ہے. اس مقصد کے ذریعے سے اگر مساجد کی تعمیر کی جائے گی, ریزلٹس مساجد کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بھائی چارگی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیے. تو یعنی میں یہی چاہتا ہوں کہ کچھ الگ طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجئے. قرآن کریم کو کچھ اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہر آیت کے ذریعے سے امن و امان, پیار, محبت, بھائی چارگی کا پیغام قرآن کریم کی ہر آیت کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اتنی نا اتفاقی, اتنے دشمنیاں, عداوتیں, یہ نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا.
میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.